آپ کے خیال میں جو ایک ایڈکٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈرگ کا، کیا سائیکولوجیکل کنیکشن ہے اس کی مینٹل ہیلتھ اور ایڈکشن کے درمیان؟ آپ اس کو سوشل ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو بایولوجیکل ڈیزیز بھی، دماغی ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مرغی انڈے کا کھیل ہے. آپ کوئی رف سا اسٹیٹسٹک بتا سکتے ہیں کتنی پاپولیشن جو ہے وہ ہماری ایڈکشن کا شکار ہے؟ لگ بھگ 80 لاکھ ہو گئے اور صوبہ سرحد کے اندر یہ قریب 41-40 لاکھ ہو گئے. اس وقت کی بات ہے. اگر ہم بات کریں کلینکل اور ریہیبلیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے، آپ کے خیال میں ایسے کیا کمپوننٹ ہیں جو ڈرگ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کو افیکٹو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنا خیال نہیں بتاتا. میں جو کنفرمڈ اور اچھی اسٹڈیز جن کی ہوئی ہیں بین الاقوامی خیال بتاتا ہوں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا خیال بتاتا ہوں. کس طرح سے فیملی انوالومنٹ ہونی چاہیے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف آ سکے؟ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم گزاریں، اس کو محبت دیں، پیار دیں، اس کے ساتھ تفریح کریں. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مائنڈ کاسٹ. آئی ایم سماویہ شہراز، کلینکل سائیکالوجسٹ، عبادت ہاسپٹل. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہماری سمجھ سے تو بہت دور ہے لیکن ہماری زندگیوں کے بہت قریب ہے. دا مائنڈ بیہائنڈ دا ایڈکشن. نشہ صرف ایک عادت نہیں، ایک چھپی ہوئی کہانی ہے. اسٹریس، ڈپریشن، آئسولیشن اور ایک ایسا ذہن جو کہ سکون کی تلاش میں ہے. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی، جنہوں نے ہورائزن NGO کے ساتھ مل کر مینٹل ہیلتھ اور ایڈکشن پر کافی کام کیا ہے. ویلکم سر. تھینک یو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دا مائنڈ بیہائنڈ دا ایڈکشن. تو آپ کے خیال میں جو ایک ایڈکٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈرگ کا، پلز ہیں یا کوئی اور قسم کی کوئی چیز ہے، کوئی میڈیسنز ہیں، اور اس انسان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، تو اس کی ایڈکشن کا اس کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ کیا سائیکولوجیکل کنیکشن ہے اس کی مینٹل ہیلتھ اور ایڈکشن کے درمیان؟ آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اور شاید جواب بھی اتنا ہی دلچسپ ہو کہ یہ مرغی انڈے کا کھیل ہے. جیسے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے کا بھی کنیکشن ہے ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ، ڈرگ ایڈکشن کا بھی یا ڈپینڈنس کا بھی کنیکشن ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. یوں کہ آپ اس کو سوشل ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو بایولوجیکل ڈیزیز بھی، دماغی ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں. میرے اپنے ذاتی خیال میں جو انسان پیدائشی طور کے اوپر، بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے ناظرین کہ پیدائشی طور پر کیسے ایڈکشن. ہمارے معاشرے میں ہماری جو مائیں ہیں وہ اس قدر نیند کی، نشہ کی گولیاں استعمال کرتی ہیں جس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، جیسے لیگزیلیم، ویلیم، مختلف قسم کی ایٹیوان. تو وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ساتھ لے کے آتا ہے اور چند دن وہ بہت روتا ہے، وہ بالکل ٹھیک معنوں میں اپنے اہداف پورے نہیں کرتا، ملک نہیں پیتا. تو اس وقت بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. لوگوں جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ اس کی ضرور ہسٹری لیتے ہیں کہ مائیں کتنی دوائیاں کھاتی ہیں. میرے اپنے خیال میں 50 سے 60% تک مائیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں صوبہ سرحد میں وہ جو ہے بغیر سوچے سمجھے سلیپنگ ٹیبلٹس یا اس قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں. میری نظر میں یہ نشہ بہت عام و بہت برا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ذہنی عمل ہے، پروسیس ہے، یہ جینیٹک ہے یا بایولوجیکل ہے، مختلف چینجز دماغ میں آ جاتی ہیں مختلف وجوہات سے. تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے نشے کی طرف جاتا ہے. میرے خیال میں یہ اب اتنی صحیح بات نہیں ہے کہ اس کو 100% مان لیا جائے. اگر آپ سوشل کازز کو دیکھتی ہیں تو ہمارے ہاں سب سے بڑا آپ کاز جو دیکھتے ہیں نا کہ ایزی اویلیبلٹی ہے، یعنی یہ چیز موجود ہے. اور اس پہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1983 میں پہلا ڈرگ ایڈکٹ پاکستان میں، ہیروئن ایڈکٹ جو ہے وہ بلوچستان میں افغانستان کے راستے سے آیا تھا. افغان سوویت وار اور پھر افغان امریکن، یہ وارز کے نتیجے میں جب یہاں پر ریفیوجیز آئے، کلاشنکوف کلچر آیا اور اس کے ساتھ ہی ڈرگ ایڈکشن میں بھی اضافہ ہوتا گیا. اب اگر ہم زیادہ اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کریں، اس کی دوسری تہہ پر جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کثرت اولاد جو ہے، بچوں کی زیادتی، 6 to 8 چلڈرن تقریباً جو فیملیز کے ہوتے ہیں، باپ غریب آدمی ہوتا ہے، کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں،
وہ کیسے اپنے بچوں کی صحیح دیکھ بھال کر سکتے ہیں. تو دیکھ بھال کرنا یا تربیت کرنا اس میں شامل ہے. ایک تو جہاں پر رش زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، گمبھیر قسم کے مسائل ہیں ان کے، سوشل بھی اکنامک بھی، تو وہاں پر یہ نشے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہت ہی ریچ کلچر ہے، ایلیٹ کلچر ہے، ان کے اندر بھی دوسرے طریقے سے کہ وہ بہت زیادہ آسودہ حال ہے اور وہ اپنے آسودہ حالگی کے اندر کوئی لطف لینا چاہتے ہیں، ہائیز پہ جانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی نشہ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کافی ریسرچز کر چکے ہیں ایڈکشن پہ، مینٹل ہیلتھ پہ، اس طرح کے پیشنٹس پہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو آپ کوئی رف سا اسٹیٹسٹک بتا سکتے ہیں کہ پشاور میں یا پاکستان میں کتنی پاپولیشن جو ہے وہ ہماری ایڈکشن کا شکار ہے؟ دیکھیے، جو گورنمنٹ کے فگرز تھے چند سال پہلے، جو آفیشیل فگر تھے یونائٹڈ نیشن ڈرگ ایجوکیشن ڈرگ ڈپینڈنس پروگرام کا، جو گورنمنٹ آف پاکستان اور یو این کا تھا، تو اس زمانے میں انہوں نے 7.8 ملین بتائے تھے. کافی عرصہ ہو گیا اس کو، تقریباً 8-10 سال کی بات ہے. تو یہ قریب لگ بھگ 80 لاکھ ہو گئے، اور صوبہ سرحد کے اندر یہ قریب 41-40 لاکھ ہو گئے. اس وقت کی بات ہے. جو پاکستان لیول پہ بات سامنے آئی تھی کہ اس کے اندر 78%، 78% جو ہے وہ مرد تھے، اور باقی 20-21% خواتین بھی اس نشے میں شامل تھیں. یہ صورتحال ایک اندازے ہیں. اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہ کہیں 10 ملین سے بہت زیادہ تعداد ہے. اور اگر یہ تعداد اوپنلی بتائی جائے اور اس کی انفارمیشن دی جائے تو لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی اور قیاس پھیلے گا. میری اپنی نقطۂ نظر سے اسی لیے اس جو اعداد و شمار ہے اس کو مختصر رکھا گیا ہے، اس کو ایک حد پر رکھا گیا ہے. یہ ضروری نہیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے ہیں، کہاں ہیں، لیکن ہیں تو صحیح. ایک رپورٹ کے مطابق کے پی کے پشاور میں اگر ہم بات کریں تو 15,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایڈکشن کا شکار ہیں. اور اگر ہم ٹریٹمنٹ سائڈ کی طرف دیکھیں تو جگہ جگہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کافی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایڈکشن یا ایڈکٹ لوگوں کی تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ ٹریٹمنٹ ہے لیکن صحیح خطوط پہ نہیں ہے. جو اس کے طریقے ترتیب ہونی چاہیے کہ پہلے پری موٹیویشن ہو، پھر اس کے بعد موٹیویٹ کریں اس شخص کو، وہ راغب ہو کہ ہاں میں خود چھوڑنا چاہتا ہوں، خود لا کے اور اس کو زبردستی بند کر دینا ریہیب سینٹر میں 1-2-3 ماہ کے لیے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، فورس طریقہ ہے، کیونکہ لوگ تنگ آ گئے ہوتے ہیں، رشتہ دار تنگ آ گئے ہوتے ہیں. میں ریہیب سینٹرز اچھے ہیں یا برے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ جو ہے اپنا کام بھی کر رہے ہیں، کچھ سروس بھی دے رہے ہیں. ناسمجھی میں وہ اتنے ایکسپرٹس لوگ ان میں نہیں ہیں کہ ان کے لیے کام کرے. جبکہ ایکسپرٹس کا جو سائیکائٹسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اتنے تھوڑے ہیں ہم لوگ کہ وہ ہم اتنے بڑے مسئلے کے ساتھ نبرد آزمان نہیں ہو سکتے. پھر ہم اتنے آرگنائز بھی نہیں ہیں کہ ہم مل کر ریہیب سینٹرز قائم کر سکیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے اور صوبہ سرحد نے خاص طور کے اوپر بہت دلچسپی لی اور جگہ جگہ سینٹر قائم کیے، اور تقریباً ہر اسپتال میں 10 بیڈڈ یونٹ ہے. پھر بڑے سینٹر بھی قائم کیے. پھر جب انجیکشن والے ہیروئن ایڈکٹ آ گئے یا دوسرے، ان کے لیے الگ سسٹم بنایا. تو یہ مسئلہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے جب تک ایک قومی سطح پر، صوبائی سطح کے اوپر ہمیں ایک کمیٹی نہیں بنے گی، ایک اچھی قسم کی فعال کمیٹی جس کے اندر ایکسپرٹس شامل ہوں، تجربہ
رکھتے ہوئے اور اس کے اندر NGOs بھی ہوں، فلاحی ادارے، اس کے اندر یہ ادارے بھی ہوں جو ریہیب سینٹر چلاتے ہیں پرائیویٹ، اور اس کے اندر سوسائٹی کے مختلف جو ہیں حصوں سے لوگ آئے، خواتین آئیں، بیٹھ کر پولیس کے ساتھ ہم اس مسئلے کو ڈسکس کریں کہ کیا طریقہ کار ہوگا اس کو حل کرنے کے لیے. جیسے کہ شروع میں 80 کی دہائی میں، 90 کی شروع میں، اوائل میں UN کے ساتھ مل کر گورنمنٹ آف پاکستان اور مختلف اداروں نے مختلف اس کی جو ہے تشریحات پیش کی تھی، سفارشات پیش کی تھی، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر کسی حد تک عمل ہوا، پھر نہیں ہوا. ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو نشے ہیں مختلف قسم کے، جو بھی آپ کہتے ہیں، ہیروئن ہے، آج کل کوکین ہے، ڈانسنگ پلز ہیں، جو بھی ہے، الکوہل ہے، ان سب میں ریلیپس ریٹ بڑا ہوتا ہے جو دنیا کی تو اس وجہ سے یہ مشکل پڑ جاتا ہے کسی ایک شخص، کسی ایک ادارے کے لیے کہ اس پر قابو پا سکے. اگر ہم بات کریں کلینکل اور ریہیبلیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ کے خیال میں ایسے کیا کمپوننٹ ہیں جو ڈرگ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کو افیکٹو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنا خیال نہیں بتاتا، میں جو کنفرمڈ اور اچھی اسٹڈیز جن کی ہوئی ہیں بین الاقوامی خیال بتاتا ہوں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا خیال بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مریض لے آتے ہیں ایک ادارے میں، تو وہ نہیں ہونا چاہتا داخل، اس کو زور سے ڈیٹاکس کرتے ہیں. تو اس کے مختلف سٹیجز ہیں. ایک ہوتا ہے کہ داخلے سے پہلے کی سٹیج، ضروری ہے کہ اس کے اندر موٹیویشنل کاؤنسلنگ کی جائے، اس کو سائیکالوجسٹ یا دوسرے لوگ، ڈاکٹرز یا دوسرے لوگ ترغیب دیں کہ آؤ یار تم اپنا علاج شروع کراؤ. تو پہلی سیڑھی تو یہ ہے، چاہے اس میں مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائے. پھر جب وہ راغب آئے تو پہلا کام یہ ہے کہ میڈیکل ڈیٹاکس ہو، یعنی اس کے بدن میں جو زہر پھیل چکا ہے اس دوائی سے وہ نکالا جائے. یقیناً جب وہ نکالا جائے گا تو وہ دشوار بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے بدن کو. اس کے اندر بہت سے طریقے ہیں جو سائیکائٹسٹ نے استعمال کرتے ہیں، اور مروج طریقے ہیں جو میڈیکل ان کا علاج ہوتا ہے. میرا خیال ہے وہ 10 دن میں، 10-12 دن کے اندر ان کے بدن سے وہ چیز نکل جاتی ہے. تو بدن ان کا پھر یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ میں نشے کی طرف جاؤں. لیکن آپ اس کی سوچ کو تو قید نہیں کر سکتے. جب وہ باہر جاتا ہے سوسائٹی میں اور اس کو ایک چیز ملتی ہے اور وہی دوست ملتے ہیں تو وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں تیسری سٹیج جو ہے وہ ریہیب کی ہے. ریہیب جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں بحالی کے پروگرام. ایک ورٹیکل، جیسے کہ سینٹرز بڑے بڑے بنا دیے اور اس میں سال رکھ دیا، 6 مہینے 9 مہینے رکھ دیا، اور پھر ان کو تربیت دی کہ یہ نشہ مت کرو، مختلف طریقے سے، ریلیجس طریقے سے بھی اور سوشل طریقے سے، سائیکولوجیکل طریقے سے. تو وہ پھر اگر نشہ نہ کریں اور نکل جائیں، ایک یہ طریقہ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ طریقہ بھی اتنا کامیاب نہیں ہے. نکلنے کے بعد وہ اس میں بھی اچھی خاصی تعداد میں لوگ واپس چلے جاتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہے کہ وہ آپ لیٹرل طریقے سے، یعنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اس جگہ پہ رہتے ہوئے جہاں نشہ آور ادویات ملتی ہیں، تو اس کو سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس کو ریہیب کیا جائے. اس کے اندر لازم ہوتا ہے کہ وہ ہفتے میں 1 بار یا ہفتے میں 2 بار یا ڈے کیئر سینٹر میں آ کے جہاں پر اس کے ڈیٹاکس ہوا تھا یا NGOs کے، وہ وہاں پر آئے اور اس کی تربیت شروع ہو جائے. یعنی تربیت کیا ہوگی اس کو، کہ اس کو نفسیاتی طور پر کیا اور عوارض دیگر ہیں، اس کو ذہنی طور پہ کوئی بیماری تو نہیں، اور اس کے ساتھ اس کے سوشل ایشوز کیا ہیں، گھریلو ایشوز کیا ہیں، جذباتی ایشوز کیا ہیں، اور ورک پلیس ایشو کیا ہیں جہاں وہ کام کرتا ہے. تو ان کو ایڈریس کرتے ہوئے بار بار، کئی بار، اور ان کی
رہنمائی کی جائے اور وہ چیزیں مختلف طریقوں سے بیہیویئرل ٹیکنیک سے جو سائیکالوجسٹ کرتی ہیں یا کرتے ہیں، اور CBT کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، اور بہت سارے طریقے ہیں، مذہب کا استعمال، روحانی اقدار، تو وہ پیشنٹ جو ہے 1 سال تک اس کو لک آفٹر کیا جائے تو اس کے بھی اچھے نتیجے نکلتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں تو اس سے آپ پریشان ہو جائیں گی شاید، کہ دنیا بھر میں ریلیپس ریٹ جو ہے، کہ باوجود ان سب چیزوں کے اس کو جب ریلیپس ہوتا ہے تو ریلیپس کرنے میں ریلیپس ہوتا ہے 90%، تقریباً 10% کامیابی ہوتی ہے۔ میں اس کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں کہ کچھ ایسے ادارے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے فالو اپس کیے ہیں 5 سال کے، 3 سال کے، تو وہاں بہتر نتائج ہوئے ہیں۔ میں ایک سٹڈی بتانا چاہتا ہوں کہ 80 کی دہائی میں یہ جو اسٹریٹ ڈرگ ایڈکٹ تھے، گورنمنٹ آف صوبہ سرحد، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور ہورائزن NGO کے تعاون سے 100 مریضوں کو، 100 ایڈکٹس کو اسٹریٹ سے اٹھا کے لایا گیا، اور ان کو جو ہے پہلے ڈیٹاکس کیا گیا، پھر ان کو ایک سرکاری سینٹر میں 3 ماہ کے لیے مختلف ترکیبیں سکھائی گئیں، مختلف کام سکھائے گئے، مختلف ہنر سکھائے گئے، اور پھر اس کے بعد ہورائزن NGO کی مدد سے ان کو ریہیب سروسز دی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر تعداد، چونکہ وہ پنجاب کی تھی، ان کو وہاں ہم نے بھیجا ایک سوشل گائیڈ کے ذریعے، یہاں پر بھی سوشل گائیڈ کے ذریعے ان کو ری انٹیگریٹ کیا اپنی خاندان میں، اور 5 سال تک ہم نے ان کا تعاقب کیا، فالو اپ، 5 ایئرس فالو اپ۔ تو 5 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں میں جو نشہ نہیں کرتے اور وہ مکمل صحتیاب ہیں، ان کی تعداد لگ بھگ 30% تھی۔ میں یہاں شاید یہ بھی کہنا مناسب سمجھوں، آج اجازت دیں سماویہ، کہ وہ اہداف کیا ہے ہماری نظر میں۔ ہم کس کو کہیں گے کہ ایک نشہ آور آدمی یا ایک نشہ باز ٹھیک ہو گیا ہے؟ ہم نے اس کے اندر 3 چیزیں دیکھنی ہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشن کے اداروں کی مدد سے یہ اہداف بنے ہیں، خاص طور پر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے توسط سے۔ پہلا ہدف یہ ہے کہ وہ ڈرگ فری ہو، یعنی وہ نشہ استعمال نہ کرے۔ دوسرا ہدف یہ ہے کہ وہ کرائم فری ہو، کرائم نہ کرے، بہت کرائم ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہدف یہ ہے کہ وہ گین فلی امپلائڈ ہو، یعنی وہ شخص کوئی نہ کوئی کام، کاروبار یہ کرے، اور پھر ہم کہیں گے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں فیملی کی، تو اکثر فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ایڈکٹ ہو گیا ہے کسی بھی قسم کے نشے کا، تو وہ سختی شروع کر دیتے ہیں، ان کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، ان پہ نظر رکھتے ہیں، روک تھام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پیشنٹ یا جو افیکٹی ہوتا ہے وہ اور زیادہ ورس طرف پہ چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے اور زیادہ جب اس کو موقع ملتا ہے وہ نشہ کرتا ہے، یا پھر وہ ان کے سامنے بھی نشہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو فیملی تو اپنی طرف سے ان کا بھلا چاہ رہی ہوتی ہے، ان کے اچھے کے لیے کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں اور خراب ہونے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں فیملی انوالومنٹ کتنی ضروری ہے، اور کس طرح سے فیملی انوالومنٹ ہونی چاہیے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف آ سکے؟ سماویہ، جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو پھر فیملی کو پتہ چلتا ہے، اور پھر فیملی انوالو ہو جاتی ہے، فیملی پینک ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، اور یا زور سے، ڈنڈے کے زور سے اس کو باہر نہیں چھوڑتی، یا جو ہے وہ ایک کو بلیم، دوسرے کو بلیم کرتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیملی میں یہ نہیں دیکھتے کہ بچپن میں اس بچے کو جب پرورش کے دوران کیا اثرات ہوئے، جب ماں باپ کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، جب ماں باپ خود کسی نہ کسی نشہ، سگریٹ، نسوار یا کسی اور چیز کا شکار ہوتے ہیں، جب ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم گزاریں، اس کو محبت دیں، پیار دیں، اس کے ساتھ تفریح کریں،
تو یہ سب باتیں تو ہم ماں باپ نہیں سوچتے. پھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہاں پر تو ہر ایک آدمی کا جو بات کرتا ہے وہ اسی کی بات ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ جو کی پرسن ہے فیملی کا، ایک خاص آدمی، عورت، ماں، بہن، چچا، کوئی ایک شخص جو اس بچے کے زیادہ قریب ہو، اس کو ساتھ تربیت دی جائے، ترغیب دی جائے کہ اس کے اوپر کس طریقے سے نظر رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. اور فلیکسیبل ہمیں اس کے ساتھ ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے. نہ اتنا زیادہ اس پہ سختی کرے کہ وہ ٹوٹ جائے، اور نہ اتنی نرمی برتیں کہ وہ حد سے زیادہ آگے چلا جائے. اور ہم کوشش کریں کہ اس کا علاج کرائیں، اور اس کو اپنے ان دوستوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں جو سوسائٹی میں آتے ہیں اور اس کو اس بات چیت میں، تفریح میں اس کو سگریٹ دے دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کی ریلیپس پہ، ایک اسٹڈی کے مطابق اوپیوائڈ پیشنٹ پہ اسٹڈی ہوئی تھی اور اس کے مطابق 60% پیشنٹس کو دوبارہ سے ریلیپس ہوا تھا. تو یہ اتنی زیادہ تعداد جو ہے، یہ ریلیپس جو ہے وہ اتنی جلدی یا اتنی زیادہ تعداد میں ہو جاتا ہے، اس کی کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ نے پہلے بات کی ڈرگ اویلیبلٹی کی، تو ڈرگ اویلیبلٹی ہو سکتی ہے، یا فرینڈ سرکل ہو سکتا ہے، یا ہمارا انوائرمنٹ. کیا ایسی چیز ہے جو اس چیز کو اور پروموٹ کرتی ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ریلیپس کی طرف چلا جاتا ہے؟ مین فیکٹرز یہ ہیں کہ ہمارے جو ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں، ریہیب سینٹرز ہیں، وہ ٹیکنیکلی ویل ایکوپڈ نہیں ہیں. یعنی وہاں پر سائیکالوجسٹ کی، سوشل ورکرز کی کمی ہے، جن کو ٹرین کیا جائے وہ کمی ہے. اس کے اندر جو این جی اوز ہیں، ہر این جی او بھی اتنی امپاورڈ نہیں ہے کہ وہ ان کے مسائل کو سمجھ سکے. اسی طریقے سے جو ریہیب سینٹرز ہیں، بے دریغ ریہیب سینٹرز ہیں، ہر آدمی نے کھولا ہوا ہے، اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. میں جیسے پہلے بتایا تھا کہ ایک فلیکسیبل کنٹرول سسٹم ہو گورنمنٹ کی طرف سے، ایک ریگولیٹری باڈی ہو، اگر ہے بھی تو ایفیکٹو نہیں ہے، جو ان اداروں کو ٹرین کرے، ان میں سے لوگوں کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملا کر کہ آپ ریہیب کرتے ہیں، آپ کریں، ہم آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان خطوط پر کریں. تو اگر وہ ان خطوط پر کریں جس طرح وہ جائز ہے، جس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہوں وہ ان کو بتائیں، ٹریننگ دیں، امپاور کریں، تو پھر اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس اتنا امیر نہیں ہوتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. زیادہ تر لوگ تو غریب لوگوں کی ہے، وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم کو افورڈیبل ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز پیدا کرنی چاہیے، گورنمنٹ کے اداروں میں بھی اور دوسرے اداروں میں بھی. اور ہمارے پاس ایسے اداروں کی کمی نہیں ہے اور ایسی جگہوں کی کمی نہیں ہے جو اس کا اچھے کم پیسوں کے اوپر جائز طریقے سے علاج کر سکے اور اس میں سارے کمپوننٹس بھی رکھ سکے. دیکھیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جیو پالیٹکس جب ہوئی، افغانستان کے ساتھ توڑ پھوڑ ہوئی، پھر اس کے بعد ریہیب ہوا، پھر وہ واپس گئے، ریپیٹریشن گئی، پھر اس طرف انڈین بارڈر، پھر ہم خود، پھر ہمارے لوگ بیرون ملک گئے اور آئے. تو گورنمنٹ نے بڑی پوری کوشش کی، بین الاقوامی اداروں نے بھی کوشش کی، لیکن یہ اس وقت تک یہ کوششیں برابر ثابت نہیں ہوں گی جتنا ڈیمانڈ میں کمی نہیں آئے گی. جتنی ڈیمانڈ ہوگی یہ ہر طریقے سے، ہر جگہ سے آئیں گی، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا ملک ہو. لاسٹ کویشچن میرا آپ سے یہی تھا کہ ایسے کیا انیشیٹو، ایسے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے جو ڈرگ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کو اور افیکٹو بنا سکیں، اس کی ٹریٹمنٹ کو سکسیزفل بنا سکیں؟ لیکن آپ آلریڈی آنسر کر چکے ہیں اس کا. تو تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا ٹائم دیا، آپ یہاں پہ آئے، آپ کا بہت شکریہ. بڑی مہربانی، شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا مائنڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے نیکسٹ مائنڈ کاسٹ تک، تب تک اپنا اور اپنے سے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، کیونکہ صحت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. شکریہ، اللہ حافظ.